آپ کی پارٹی کے کچھ سابقہ اراکین ہیں، جس طرح شیخ افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس کا پارٹی کی طرف سے جواب آنا بڑا ضروری ہے. مطلب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر انہوں نے کچھ سنگین الزامات لگائے پارٹی میں انٹرفیرنس کے. پھر اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی بھی پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کم از کم سیاسی طور پر جو پارٹی میں شامل ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جیل سے باہر آئیں. تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اس کی کلیریفیکیشن بھی پارٹی کی طرف سے نہیں دی گئی ابھی تک. دیکھیں اوورآل دیکھیں خان صاحب اندر ہیں تو پوری پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا ٹینشن کا شکار ہے. جو آپ پہلے بیانات کی بات کر رہی تھی جن میں کمی آئی، دیکھیں وہ بیانات بازی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک لیڈنگ فگر باہر نہیں موجود، جس کی وجہ سے ایک وقتی کیوس نظر آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو ڈے ٹو ڈے ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بری طرح سے ہیمپر ہوئی. بہت سارے ایشوز اسی وجہ سے لنگر آن ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے ملاقاتیں ریگولر نہیں ہو پا رہی. تو خان صاحب کی پریزنس تو جو ہے نا اس کے بغیر تو پارٹی چل ہی نہیں سکتی. جو انڈیویجول انٹرسٹ کی بات کریں، دیکھیں انڈیویجول انٹرسٹ کس کا اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان اندر ہیں تو پارٹی اس وقت زیر عتاب ہے. زیر عتاب ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو بھی مار پڑ رہی ہے، لیڈرشپ کو بھی مار پڑ رہی ہے. لیڈرشپ کی تو یہ صورتحال ہے کہ ایک کسی میٹنگ میں کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ ناگوار گزرتا ہے، لوگوں کے بجلی کے میٹر اتر جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا کوئی بھی خان صاحب کی لائن سے ہٹ کے سوچ رہا ہے، اور کسی کا مفاد اس طرح کا ہے کہ خان صاحب اندر رہیں اور وہ سروائیو کر جائیں. اچھا، لاسٹلی فرمائے گا عمر نیازی صاحب کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا، اور اوبویسلی وہ دورہ افغانستان کے پرسپیکٹو میں اور خیبر پختونخوا کیونکہ اس سے بالکل جڑا ہوا ہے، اس کے پرسپیکٹو میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبے کو اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا اور بڑا ضروری تھا کہ صوبہ بھی آن بورڈ ہوتا. یہ فرمائے گا کہ کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں کہ وفاق کی طرف سے اعتماد میں نہیں لیا گیا خیبر پختونخوا کو؟ اچھا دیکھیں کے پی کی ٹریڈیشنلی کیونکہ باؤنڈری تو افغانستان سے ایڈجسٹنٹ ہے، اور ایپیکس کی جو میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ علی امین خان نے اپنی علیحدہ سے ریکمنڈیشنز بھی بھیجی ہیں، اور اس میں ریکمنڈیشن یہی بھیجیں کہ ہمارے کلچرل ٹائز بھی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ریلیجس لیڈرز بھی کچھ ایسے موجود ہیں جو وہاں انفلوئنس رکھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں قبائلی ہمارے دین کا جرگہ بنانا ہے، جرگہ کا کلچر ہے، تو اس میں بھی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. باقی پرائمریلی فورن پالیسی تو ڈومین فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی بہت زیادہ سستی دکھائی ہے. یہ جو اب افغانستان کا ٹور کیا ہے، دیکھیں آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی پارٹ 1 کی گورنمنٹ رہی، ٹھیک ہے. بلاول جو ہے نا اس وقت جب فورن منسٹر ہے، وہ کتنی دفعہ افغانستان کا تو رخ ہی نہیں کیا، بعد والوں نے بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نکل گئی. جس کو آپ ایک وقت میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیتے تھے، آج وہ آپ کا درد سر بن گیا. تو افغانستان کو تو آپ کو ریگولر بیسس پہ انگیج کرنا چاہیے، اور جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا اسٹریٹجک ریسورس ہے، جو وہاں انفلوئنس کر سکتا ہے، جو ان چیزوں پہ قائل کر سکتا ہے کہ وہاں افغانستان کی زمین دہشت گردی کے لیے پاکستان میں نہ استعمال ہو، اس ریسورس کو بروئے کار لیں. بہت بہت شکریہ.